یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ آج ریڈیو کا عالمی دن ہے اور اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ ایسی شخصیت یہاں مدعو کی جائے کہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کو بڑے اہم عہدے اور منصب پر ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور ہم ان سے ریڈیو سے متعلق کچھ اہم سوالات کے جوابات لے سکیں۔ جی ہاں، محترمہ شاہرہ شاہد شادبہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کی سیکرٹری ہیں، تشریف فرما، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ میرا بڑا دل چاہا اس کی بات سن کے کہ میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح انٹروڈیوس کراؤں کہ شاہرہ شاہد، سیکرٹری انفارمیشن ایٹ یور سروس ایٹ ریڈیو پاکستان۔ آپ نے کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کیونکہ ہمیشہ آپ کا کام جو ہے وہ زیادہ نمایاں رہا ہے اور گفتار کم اور کام پہ زیادہ توجہ رہی۔ آج آپ نے اس اہم تقریب پر ریڈیو پاکستان میں اس کا اہتمام کیا، عالمی ریڈیو ڈے کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی۔ سب سے پہلے تو ریڈیو کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے ریڈیو آپ کے دل کے کتنے قریب ہے، کتنا اہم ہے آپ کے لیے؟ ریڈیو پاکستان جی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کہ ہم سنس انڈیپینڈنس جانتے، سنتے، دیکھتے آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ ادارہ ہے جس سے جو کہ بیسکلی ایک اکیڈمی رہی ہے فار آل آر آرٹسٹس۔ سارا ٹیلنٹ جو اس وقت آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے، اگر آپ ان سے بات کریں اور پوچھیں تو وہ سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کسی نہ کسی وقت وہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ نہ صرف منسلک رہے ہیں بلکہ وہیں سے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے۔ سو یہ تو وہ ادارہ ہے جس نے ایکچولی آپ کی ٹیلنٹڈ جو آپ کے پاس موجود ہیں بے شمار آرٹسٹ، ان سب کو آواز دی، اور بڑی پرانی اور بچپن کی یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں، اور ہر چیز مجھے یاد ہے۔ ڈرامہ ہوا کرتا تھا، دلگین شاہ تھا، آپ کا کمنٹری ہم میچز کی سنا کرتے تھے اور بال ٹو بال راتوں کو جاگ کے سنا کرتے تھے، اور ریڈیو پاکستان کبھی مس نہیں تھا۔ ابھی بھی آپ یقین کریں کہ پیچھے کسی دن مجھے بتایا گیا کہ میڈم ہم کمنٹری ڈھونڈ رہے تھے تو ہمیں ریڈیو پاکستان کی کمنٹری، یہ بڑی مطلب ایک اچیومنٹ ہے اور سالہ سال سے چلتا چلا ہے۔ اب سچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ضرور ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ جی ریڈیو جو ہے اس کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو اپنے ٹائم اور چیلنجز کے حساب سے اپنا طریقہ کار بدلنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کر کے چل سکیں۔ سو انشاءاللہ ریڈیو پاکستان جو ہے اس کی امپورٹنس اور جو اس کی ایک حقیقت ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہم ہونے دیں گے، اور اس کو ہم نئے زمانے کے حساب سے نئے طریقے کے اوپر چلائیں گے۔ لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ جو ریڈیو پاکستان کا ہمارا سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے وہ سب سے اچھا، اور وہ کب سے چل رہا ہے اور اس کی ویورشپ بہت اچھی ہے، اور ہم بڑی پرائڈ لیتے ہیں اس بات میں۔ ریڈیو آپ کے دور میں آپ اسٹوڈنٹ ہوا کریں گے، سنا جاتا تھا، اب دیکھا بھی جاتا ہے، اس فرق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے جی۔ دیکھیں، جب دنیا دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو مولڈ کر کے دیکھنے والا بھی بنا لیا، اور سننا جاتا تھا بڑے شوق کے ساتھ جی، اور انشاءاللہ دیکھا جائے گا اتنے ہی شوق و ذوق کے ساتھ۔ اب یہ تاثر عام طور پہ ہے کہ شاید حکومتوں کا زیادہ رجحان ریڈیو کی طرف نہیں ہوتا، ترجیح نہیں دی جاتی۔ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں ان کا فیس اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ بعض اوقات کام تو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنا چولہا نہیں جلا پاتے۔ اس حوالے سے بھی سوچ وچار ہوتی ہے؟ جی بالکل، دراصل تھوڑے سے مسائل میں ضرور اس وقت ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ہیں اس کے مسائل کا ہمیں بہت شدت سے احساس بھی ہے، اور ہم اس کو باقاعدہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ بدلے گا، نہ صرف آپ لوگوں کی جس چیز میں آپ فکر مند ہیں وہ بہتر ہوگا، بلکہ اس ادارے کو وہ امپورٹنس ملے گی جو اس کی ہے اور جو نہیں بھی مل رہی کچھ عرصے سے۔ میڈیا کی آزادی پہ کس حد تک آپ یقین رکھتے ہیں؟ بڑا فل اگریمنٹ ہے جی، میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے۔ میڈیا کو صرف کچھ جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا اور اس سے اگری کیا، اس کے لیے بس صرف یہ ضروری ہے کہ ایک سلجھے ہوئے طریقے سے ایک سلجھی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک طریقہ کار کے مطابق اگر چلیں تو نتھنگ لائک اٹ۔ اور یہ آواز ہے ہماری، یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں ان مسائل پر جن پر ممکن ہے کہ کئی دفعہ نظر نہ پڑ رہی ہو، جن پر غور نہ کیا جا رہا ہو، جو شاید ہمارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوں۔ اس لیے میڈیا کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، اور آزادی تو ان کا رائٹ ہے۔ میڈیا کے دیگر ذرائع سے تھوڑا سا مختلف،
ریڈیو تربیت کا بھی اہتمام ہمیشہ کرتا رہا ہے زبان و بیان کے حوالے سے, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ثقافت. کیا فرمائیں گے کہ اس حوالے سے کیا اس کی امتیازی حیثیت ہے؟ دیکھیے جی, ریڈیو جب ہم سرکار کے اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار کے اداروں کا وہ کام ہوتا ہے جس میں پرائیویٹ میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. مثلاً میری ترجیح یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے کیونکہ طول و عرض میں سنا جاتا ہے تو اس لیے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ سرکار کا کام ہے کہ ہر بندہ, ہر باشندہ اس ملک کا ریڈیو سن سکے اور ہم نے اس تک پہنچنا ہے. جو اس کے چیلنجز ہیں اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اس کے ٹرانسمیٹرز پرانے ہو چکے ہیں. ہماری بڑی سخت ایک کوشش ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے, ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا ہم آہنگ سیٹ اپ لگائیں جس میں کہ یہ جو مشکلات ہیں آپ کی ایڈریس ہو جائیں ساری. اب اے ایم اور ایف ایم کا جو فرق ہے, پہلے ٹھہرا ہوا کرتا تھا, اب کو لے بڑھ گئی ہے اور رفتار, اس پر کو آپ خوش آئند قرار دیتے ہیں؟ بالکل جی, میں دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس کو خوشی سے ہی لینا چاہیے, اس کو آپ کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے. ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو اس کے برابر آنا ہے اور یہ آپ کا کمپٹیشن. یہ لوگ اب دیکھیں ایف ایم چینلز کتنے ہو گئے ہیں, پہلے صرف ریڈیو پاکستان تھا. اس کو بھی آپ کو خوش آئند سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس کی طرف پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے. اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں آتا؟ بیکاز پرائیویٹ سیکٹر ایک پروفٹ اورینٹیڈ اس ٹارگیٹ کے ساتھ آتا ہے. ہمارے تو کچھ فرائض ہیں نا جو ہم نے پورے کرنے ہیں اور وہ ہمارا حال میں پورے کریں گے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب اس میں کوئی پروفٹ ہوتا ہے, تو دیر از اے مارجن آف پروفٹ. تو سرکار ہم سنبھالتے ہیں اور سرکار کے جو سارے چیلنجز ہیں وہ بھی, لیکن آپ کو کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی باقی سب کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑھے گا, بڑھتا چلا جائے گا. میڈیا کے حوالے سے نوجوانوں میں رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میڈیا سے وابستہ ہو. ظاہری بات ہے کہ زمینی حقائق سے واقف. کتنی کھپت کر پائیں گے اور کیا کو مشورہ دیں گے نوجوانوں کو کہ دیگر فیلڈز بھی ہیں؟ دیکھیے جی, آپ بہت ضروری ہے کہ ایک ہماری جنریشن میں ایک کانفیڈنس آئے اپنی بات کہنے کا. جی. تو جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ ان کو یہ کانفیڈنس بھی دیتا ہے. ابھی میں آپ کے ایک دوسرے اسٹوڈیو سے ہو کے آ رہی ہوں, یہاں پہ ینگ لاٹ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی, بڑا ڈریون اور مطلب انتھوزیاسٹک ینگر لاٹ ہے. تو ینگر لاٹ کو ضرور لیں بیچ میں اور سکھائیں, بیکاز یہ قدریں وہ ہیں جو ان کے ساتھ چلیں گی. جو آپ سکھائیں گے, جو آپ بتائیں گے وہ لے کے جائیں گے ٹو ادر ایف ایم اسٹیشنز. سو سکھائیں, پڑھائیں, بتائیں, یہ ہمارا کام ہے. اور یہاں کی جو اکیڈمیز ہیں ان کو کتنا فعال ہونا چاہیے کیوں سکھانے کے لیے؟ ساری بات ہے کہ اکیڈمیز کا ہونا اور ان کا فعال ہونا بے حد ضروری ہے. سب کچھ فعال کریں گے, سب فکر ہی نہ کریں. ہم آپ کی آمد اور بلکہ آپ نے آتے اسٹوڈیو کی بڑی تعریف کی, آپ کو اچھا لگا یہاں پہ. ٹی وی سے کچھ ملتا جلتا آپ کو ایک تاثر ملا ہے, وہ کہ یہ ریڈیو ہے اور اپنی پہچان کو برقرار رکھے ہوئے ہے. آخر میں کوئی پیغام ریڈیو کے ملازمین کے لیے, ریڈیو کے سامعین کے لیے کچھ دینا چاہیں؟ ریڈیو کے ملازمین جو ہیں ان کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ میری جو سب سے زیادہ بات پہ میں فکر مند ہوتی ہوں وہ ان کے مسائل کے اوپر ہوتی ہوں, اور وہ مسائل ہر وقت ہمیں یاد بھی رہتے ہیں اور ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کا جلدی حل کر سکیں. کوشش ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ خود بتائیں گے آپ کو آ کے کہ حل ہوئے ہیں یہ چیزیں اور بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے, بہت ارادے ہمارے. بہت شکریہ محترمہ شاہدہ شاہد صاحبہ, ہمارے ساتھ سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات تشریف فرما رہے ہیں. خاصی پرعزم ہیں, مثبت سوچ کے حامل ہیں. اگر کچھ کمی ہے, کجی ہے, کچھ کوتاہیاں ہیں کہیں پہ بھی, ان کو دور کیا جا سکتا ہے. ان کو دور کرنے کی پوری صحیح ہے, کوشش ہے, ایک عزم و ارادہ ہے کہ جملہ ٹیم اور وزارت کے جتنے بھی افسران ہیں کوشاں اس حوالے سے. تو ریڈیو کا مؤثر ہونا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو نمایاں حیثیت میں اسی طرح گونجتا رہے گا چہار سو. پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان کا یہ خصوصی پروگرام آپ تک پہنچا. تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.